والے محمد پہ. میرے دوستوں معافی چاہ رہا ہوں، وقت آپ کا بہت قیمتی لے رہا ہوں، لیکن اصل بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس واقعے کو اہل سنت کے دو مورخ نے بڑے موٹے موٹے حروف میں سیرت النبی میں بیان کیا ہے. اب ان کے جملے اور میری دلیل مجلس تمام اور پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. آئے جناب سلیمان وادی نمل میں پہنچے، جنات بھی اطاعت کے لیے. 100 میل میں آپ کی حکومت تھی، 25 میل میں انسان تعینات تھے، 25 میل میں جنات، 25 میل میں جانور، 25 میل میں پرندے. اس طرح سے ایک دائرہ تھا جناب سلیمان کی سلطنت کا جو قرآن نے بیان کیا ہے، حکومت کا. پہنچے، ایک جن سے کہا تھا اس کو پکڑ کے لے آؤ تو بہت بڑا لیڈر بنتا ہے. اب یہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے دہرانا نہیں ہے، فقط دلیل دے رہا ہوں کہ صحابیت کے معیار کو جانور نے کیسے سمجھایا. آئے دست نبی پر، وہ جنات لے کر چونٹا آیا، دست نبی پر آیا، اس نے سلام عرض کیا، نبی نے جواب دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان یہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ انسان تھے، جانور کی بولی کیسے سمجھتے تھے. چونٹی بھی بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے، قرآن نے کہا نا، تو قرآن کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ہے نا قرآن. قالت نملتن، چونٹی یا چونٹے نے کہا تو چونٹا بول سکتا ہے، تو جب بولے گا تو کوئی سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، مجھے جانور کی بولی سکھائی گئی تھی. یہ قرآن گواہ ہے جناب سلیمان کے لیے، یعنی انہیں جانوروں کی بولی کا علم دیا گیا تھا. اب چونٹے سے سلیمان کی گفتگو کا، اچھا تو لیڈر بنتا ہے یا نبی اللہ، اس کے بغیر اب کون قوم رہتی ہے؟ ہائے ہائے، اس کے بغیر اب کون قوم رہے؟ اچھا تو یہ بتا کہ تو نے اعلان جو کیا تھا قوم سے پوچھ کے کیا تھا؟ یا نبی اللہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب دیکھیے جانور ہے اور جلال سلیمان سے بھی واقف ہے. علماء نے اس کی شکل تو نہیں بیان کی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ پر تو اس کے پھڑپڑا ہی رہے ہوں گے کہ کب ہماری یہ جان لے لیں. خوف رہا ہوگا موت کا نا. اچھا ٹھیک ہے، اب سلیمان سے گفتگو، تو یہ بتا کہ تو پڑھا لکھا ہے اپنے قبیلے کا؟ یا نبی اللہ بہت دن ہو گئے پڑھی لکھوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، لیکن جتنی دیر بیٹھے تھے کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ تو اپنی قوم کا لیڈر ہے؟ کہا جو سمجھیے سرکار. اچھا میں بھی اپنے قوم کا سردار ہوں. کہا سرکار اس سے کہاں انکار ہے. تو اب تیری یہ مجال، قسم خدا کی روک رہا ہوں پورے مجمع کو، تیری یہ مجال، اب یہی دلیل سنیے جانور کی، تیری یہ مجال کہ تو ایک نبی پر لاشعوری کا الزام لگائے. چوٹے نے پر سکوڑا، کہا رے نبی اللہ معاذ اللہ، خاکم بدہن ہمارا وجود ختم ہو جائے، ہم نبی کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تو نے لاشعوری کا الزام مجھ پر؟ نہیں سرکار، ایسی گستاخی میں نہیں کر سکتی، تھوڑا بہت تو علم ہے مجھ کو. کہ نبی کا تو پھر کس کو کہا؟ کہ آپ پر تو پورا اعتماد، مگر آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابی ہیں. بھائی بات پہنچ گئی آپ تک، بات پہنچ گئی. سلیمان و جنودہ، قرآن کی آیت ہے. یا نبی اللہ آپ پر ہم بھلا ایسا تصور کر لیں جل کے مر کے راکھ جائیں، مگر آپ کو پہ یقین ہے، مگر جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ ان پر ہمیں یقین نہیں ہے. ہائے ہائے، میں کہوں گا مسلمانوں، جب ایک چوٹے کو نبی کی صحابیت پر اعتماد نہ ہوا تو اس قوم کو نبی کے صحابیوں پہ بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک چھوٹا سا جانور کہہ رہا کہ آپ پہ تو پورا یقین ہے، مگر یہ لوگ جو اگل بغل والے ہیں، تو جب ایک چھوٹا سا جانور ان کی حرکت کو جانتا ہے، ان کے کردار کو پہچانتا ہے، ان کے کریکٹر کو پہچانتا ہے، ان کے ایمان کو پہچانتا ہے، ان کی طرز زندگی کو جانتا ہے، ان کی حیات کے رویے کو جانتا ہے، ان کے خاندانی کریکٹر کو جانتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہائے ہائے، تو ہم کیسے صحابیت پہ بھروسہ کر لیں؟ یا تو چونٹے کو ڈھونڈ کے مار ڈالو
کہ اس نے اتنی بڑی دلیل ہمیں کیوں دے دی؟ تو جب جانور تمہارے صحابیوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تو ہم تو اچھے خاصے انسان ہیں، ماشاءاللہ سے خاندانی انسان ہیں۔ ہائے ہائے بھائی جملے کی قدر کریے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہا اچھا یہ بتا کہ تو سردار میں سردار، واقعہ سنا ہوا ہے، دلیل سن لیجئے۔ کہا سرکار یہ تو ہے، تو افضل کہ میں افضل؟ کہا سرکار ایک شرط پہ بتاؤں گی، پہلے یہ کہیے کہ میں تیری جان نہیں لوں گا۔ اب وعدہ لے رہی ہے نا، ڈر ہے کہ کہیں کہہ دوں گی تو کہیں ایک بار میں کام نہ ہو جائے۔ نبی نے کہا اچھا چل جا، تاریخ کے فقرے ہیں، قرآن اور تاریخ لے کر چل رہا ہوں، اب یہاں قرآن نہیں ہے اب تاریخ ہیں، تو ان سبوں نے لکھے ہیں موٹے موٹے حروف میں، اب وہ دلیل سن لیجئے گا۔ اچھا جا میں نے تیری جان بخشی۔ کہا نبی اللہ اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کہا میں تو افضل؟ وہ کیسے؟ کہا سرکار میرے قدم دست نبوت پر ہیں اور آپ کے قدم زمین پر ہیں۔ دیکھیے قرآنی گفتگو ہو رہی ہے، تو جس کے قدم دست نبوت پر ہوں وہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ واقعہ ختم ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، عبداللہ بخاری یہاں پر قلم میں سیاہی بھر بھر کے موٹے حروف سے کہ ایک آنکھ والا بھی آدمی ہو تو جلدی پڑھ لے، لکھتے ہیں کہ کیا کمال کا چونٹا تھا۔ آئے میرے دوستو، کیا کمال کا چونٹا تھا جس نے افضلیت ثابت کر دی۔ اور یہی نہیں، ارے ان کا کریکٹر دیکھیے، جلال الدین سیوطی تو کہتے ہیں کہ ایسے چونٹے پر میرا لاکھوں سلام۔ ارے میرا آخری مجمع کیوں نہیں سنتا ہے؟ ایسے چونٹے پر میرا لاکھوں سلام کہ جس نے دست نبوت پر بیٹھ کر افضلیت سمجھا دی۔ میں کہوں گا جلال الدین، فخر الدین رازی، ارے عبداللہ بخاری، تمہیں وادی نمل میں سلیمان کے ہاتھ پر اتنا بڑا چونٹا دکھائی دے گیا، بھائی اس سے باتیں زمین نہیں ہو سکتی ہے۔ اے جلال الدین سیوطی، اے فخر الدین رازی، اے عبداللہ بخاری، وادی نمل میں دست نبی پر اتنا بڑا چونٹا نظر آ گیا، لیکن غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر اتنا بڑا علی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ایک صلوات پڑھیں، واضح بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب ان کے خیالات دیکھیں، میں کہوں گا بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا سلام جانور ہوئی تک جائے۔ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کا سلام کسی اچھے رہبر تک پہنچے، تو آپ کا سلام جانور کے اوپر، میرا سلام وقت کے امام کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی سلام بھی بھیجتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے دوستو، روحانی غذا دے رہا ہوں آپ کو، روحانی طاقت دے رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو، کریکٹر اسلام کا کھل کر آئے کہ کیسے کیسے اسلام کے ساتھ گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ آج ہندوستان کے گھوٹالے تو اخبار میں آتے ہیں، دین کا گھوٹالہ کوئی ہے بیان کرنے والا؟ ہے کوئی؟ فلاں بینک میں اتنا گھوٹالہ ہو گیا، میڈیا اتنی تیز ہے کہ جو گھوٹالہ کر رہا اسے خبر بعد میں ہو رہی ہے نا؟ یہ ترقی کر گیا نا، یہ دنیا ترقی کر چکی ہے۔ کاش کہ یہ میڈیا اسی وقت رہی ہوتی، ہائے ہائے، تو ان ساروں کے کریکٹر کھل کر آ گئے ہوتے کہ بیت المال سے کتنا سامان رات میں چوری کیا جاتا تھا، باغ فدق کیسے چھین کے ہضم کر گئی یہ سب کے سب، اور مسند نبی پر کسے بیٹھنا تھا کسے بیٹھا دیا گیا، یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کاش کہ میڈیا رہا ہوتا، لیکن کمال ہے، میں کہوں گا پروردگار نہیں تھا تو اچھا ہوا، کم سے کم کتابیں تو ہیں میرے پاس، اور ان مورخوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے
جس نے وہ ساری باتیں ہم تک پہنچائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ میڈیا دوسرا ہے اور یہ میڈیا دوسرا ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو آپ تک پہنچائیں، اور اسلام کے بنے بنائے جو رہبران ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کے کریکٹر آپ کے سامنے آئیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم ایسے صحابی کو بالکل لائق احترام نہیں سمجھتے کہ جن کے اوپر کسی جانور کو بھی یقین نہ ہو۔ یہ بالکل ثابت کر دیا میں نے قرآن سے کہ جب اتنا بڑا، اتنی بڑی چونٹی، یا اتنا بڑا، تھوڑے ہی سے بڑا ہوتا ہے چونٹا، بہت بڑا نہیں ہوتا چونٹی سے، اتنا بڑا جانور یقین نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا انسان ماشاءاللہ 80-70 کلو کا کیوں یقین کرے گا؟ تو اب یہ طے ہو گیا کہ قرآن اور ہادی جو ہمارا موضوع ہے، ہادی کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور علم بھی اگر ہے، دولت بھی اگر ہے، شان و شوکت بھی الگ ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر عقل نہیں ہے تو دولت بھی بیکار، شان و شوکت بھی بیکار، تخت و تاج بھی بیکار۔ اس لیے کہ انسانی وجود کا جو احترام ہوتا ہے وہ عقل اور شعور کے پس منظر اور مد نظر ہوتا ہے۔ ایک دیوانے کو کبھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ مذاق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک پاگل کو کبھی اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ دیکھ وہ بھی رہا ہے، سن وہ بھی رہا ہے، چل وہ بھی رہا ہے، سب کچھ انسانی حرکات اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، مگر عزت اس لیے نہیں ہے کہ عقل نہیں۔ تو انسانی وجود کا جو احترام ہے وہ عقل کے اوپر ہے، اور اگر عقل کا صحیح استعمال کرتے رہیے گا عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، احترام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس وہی حال صحابیت کا ہے اور امامت کا ہے۔ امامت عقل پہ منحصر، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، صحابیت دیوانگی پہ منحصر۔ بھائی دیکھیے دیوانے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہلول جیسا بھی دیوانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ دیوانے کی فہرست اگر شمار کرنے لگوں تو بہت سے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ ایک بنے بنائے دیوانے ہوتے ہیں، قدرتی دیوانے ہوتے ہیں، اور ایک موقع کی نزاکت دیکھ کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ بھائی ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزو بہت کچھ باتیں چھوڑ گئیں، بہت ساری باتیں چھوڑ گئیں۔ کل کچھ اس بات کو بیان کرتے ہوئے، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے ہادی میں، اور بہت تیزی سے مجھے امامت تک پہنچنا ہے، کیونکہ اگر امامت کو بیان نہیں کروں گا تو مجلس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ لہذا اب ایک دو نبی کا اور سوچا تھا کہ جناب ابراہیم کا کچھ قرآن سے کردار پیش کر دوں گا، جناب عیسیٰ کا بھی کچھ کردار پیش کرنا تھا مجھے، تاکہ نبیوں کو آپ سمجھیں، جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں، اس کا کچھ کردار بھی سمجھ میں آئے، اس کے واقعات بھی سنیں۔ لہذا اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی مجلس میں کچھ نبیوں کے، سارے نبیوں کے سمیٹ کر کچھ واقعات اور کچھ سوانح حیات بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر مجھے امامت کی منزل پہ پہنچنا ہے، پھر مولائے متقیان کا کچھ کردار ہے اور اسی پہ مجلس کو تمام کرنا ہے۔ اگر ان کا ذکر نہیں کروں گا تو مجلس قبول نہیں ہوگی، یہ میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا ذکر نہیں ہوگا تو گفتگو ادھوری رہے گی، سب کچھ آدھا رہے گا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے جوانوں، آمادہ رہو۔ اس کے بعد جب علی کی منزل آئے گی تو سوچو کہ کیا کیا بیان ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو یہ بالکل ہلکے فارمولے ہیں جو پیش کر رہا ہوں، یہ ہلکا بہت چھوٹا انجیکشن ہے جو لگا رہا ہوں۔ ابھی تو جب علی کی کتاب فضیلت کی کھلے گی تو کیا حالت ہوگی یہ سب جانتے ہیں، اور میں بیان کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ حق بیانی سے کام لیتا ہوں، کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، قرآن کا حوالہ دیتا ہوں۔ لہذا میں بالکل کھلا ہوا ذاکر ہوں، جس کو سمجھنا ہے آ کے مجھ سے سمجھ لے، جس کو لڑنا ہے آ کے مجھ سے لڑ لے، بالکل آمادہ ہوں، محبت علی کا دیوانہ ہوں، آل محمد کا ذاکر ہوں، اور یہی میرا جذبہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے تو اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اب عزیزو یہیں سے آپ کو لے کر اس منزل تک جانا ہے جس منزل کو معال مجلس کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک ایسے صحابی، ایک یہ صحابی، ایک نبی کے صحابی کہ جن کے اوپر جانور کو بھروسہ نہیں، اور ایک امام کے صحابی جو کربلا کے میدان میں ملے تھے، پہنچایا نا آپ کو میں نے، ایسے صحابی
کہ خود حسین کو کہنا پڑا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے صحابی دیے کہ جو نہ میرے نانا کو دیے، جو نہ میرے بابا کو ملے، جو نہ میرے بھیا حسن کو صحابی ملے۔ قسم خدا کی، کربلا میں کیا کردار تھا صحابیت کا، اور فخر کریں صحابی کہ درس لیں کربلا کے صحابیوں سے، درس لیں کہ جہاں جسم تو 72 تھے مگر جذبہ ایک تھا، جہاں کردار تو 72 تھے مگر نام ایک تھا۔ اللہ اکبر! ایسے صحابی کبھی کربلا کے میدان کے علاوہ کہیں نہیں دکھے کہ حسین کو بھی فخر کرنا پڑا۔ اور شب عاشور کی جب منزل آئی اور حسین صحابیت کو پرکھ رہے ہیں کہ کس کے اندر واقعی جذبہ ہے شہادت کا، کس کے اندر موت پیاری ہے اور کس کے اندر حیات پیاری ہے۔ حسین اسی کا امتحان لینے کے لیے ایک طویل خطبہ دیتے ہیں، چراغوں کو گل کر دیتے ہیں۔ تمہیں شرم آتی ہے تو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، لیکن یہ مت کہنا کہ رسول کے نواسے نے تم سے جبرن جنگ کروائی ہے، تم سے زبردستی جنگ کروائی ہے۔ نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب عاشور سے جو حسین نے اس سلسلے کو شروع کیا تو ننھے مجاہد کو سپرد لحد کرتے وقت تک امام حسین اس آیت کو دہراتے رہے۔ جب کوئی صحابی آپ سے گفتگو کرتا تھا تو جواب دینے کے بعد کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ صحابیت کا یہ معیار پرکھ رہے تھے رسول کا نواسا حسین۔ ہاں، ایک بار بل کیا، پھر شمع جلائی، ایک صحابی اپنے مقام سے ہلا تک نہیں۔ پھر شمع گل کی، پھر خطبہ دیا کہ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، میں تم کو زبردستی نہیں روکنا چاہتا ہوں، جس کی مرضی ہے چلے جاؤ۔ میں اعلان بھی نہیں کروں گا کہ فلاں چلا گیا، میں کسی سے شکوہ بھی نہیں کروں گا کہ فلاں کربلا سے آ کے لوٹ گیا۔ نہیں، اپنے حسین کو ایسا مت سمجھنا، رسول کا نواسا ایسا کردار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت کو نیلام کر دے، کسی کی حرمت کو نیلام کر دے۔ اللہ اللہ، ایسا حسین کہ جس کے اوپر ملائکہ سلام بھیجیں، جس کو کائنات سلام کرے، آپ اندازہ کیجئے اس کو کتنا تڑپا تڑپا کے کربلا میں مارا گیا، کوئی اس کا خیال نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہاں رونے والوں، اب اگر وہ تاریخیں آ رہی ہیں کہ تم نے اگر آنسوؤں سے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے تو اب شہزادی کو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ جب تیسری بار شمع گل ہو گئی اور اب شمع جل رہی ہے تو سارے صحابیوں نے ننگی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لیں۔ آقا، اب اگر شمع گل ہو گئی تو یہ گردن ہم اپنی تلواروں سے کاٹ ڈالیں گے۔ حسین نے فخر کیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ مجھے اپنے صحابیوں پہ پورا اعتماد ہو گیا۔ حبیب کھڑے ہو گئے، ہاں مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو گئے، جناب بریر حمدانی کھڑے ہو گئے۔ آقا، محبت کا امتحان مت لیجئے، جذبے کا امتحان مت لیجئے۔ ہاں، صبح عاشور نمودار ہوئی، اب مرنے کا وقت قریب آیا۔ ایک ایک صحابی مقتل میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ ہاں رونے والوں، آج ان دو ننھے بچوں کا مصائب پڑھنا ہے کہ جنہیں زینب کربلا میں لے کر فقط بھائی پہ قربان کرنے کے لیے مدینے سے لائی تھی۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، میری مجلسوں کو میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ خدا کرے ہر ماں کی گود آباد رہے۔ ہاں، کسی ماں کا ایک بیٹا اگر کسی حادثے میں ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس ماں کو اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ کافی دن تک اسے یاد رکھتی ہے۔ مگر ہائے جس کے دو بیٹے ایک ساتھ شہید کیے گئے ہوں۔ اے رونے والوں، میں تم سے بس یہی کہتا ہوں کہ آوازیں بلند کر کے رویا کرو۔ جس کے دو بیٹے ایک ساتھ شہید کیے گئے ہوں اور اس ماں نے بیٹے کا غم نہ منایا، اس ماں نے بیٹوں کو یاد کر کے آنسو نہ بہایا۔ اللہ اللہ، کتنی حسین سے محبت تھی جناب زینب کو۔ ہاں، ارباب عزا جو اپنی اولاد کو اپنے بھائی پہ قربان کر دے، اگر کسی منزل پہ جب بیٹوں کی یاد آئے تو وہ ماں کتنا تڑپ کے روئی ہوگی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم مظلوم کربلا کے بس رونے والوں آخری منزل آ چکی ہے، ایام ادا ختم ہو جائے گا، آج 4 محرم بھی ختم کی منزل پہ ہے، کل 5ویں محرم نمودار ہوگی، آہستہ آہستہ یہ بچے ہوئے ایام ادا کے دن ختم ہو جائیں گے، آپ کی تمنا ادھوری رہ جائے گی، آپ کا جذبہ ادھورا رہ جائے گا، لہذا جی بھر کے شہزادی کو پرسا دے لو، جی بھر کے آنسو بہا لو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، شب عاشور ادھر حسین صحابیوں کو سمجھا رہے ہیں، صحابیوں کا امتحان لے رہے ہیں، ادھر زینب اون محمد کی محبت کا امتحان لے رہی ہے۔ بیٹو صبح ماموں جان پہ قربان ہونا ہے، اگر تم نے اپنی جان میرے بھائی قربان نہ کی تو یہ زینب کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہاں عزیزو فقرہ سنیے گا، اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے، کہا بتاؤ کہ صبح تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا مادر گرامی آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، جو آپ کہیں گی وہی کہوں گا۔ پھر محمد کے چہرے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تو بتا، تیری آنکھیں بند کر رہی ہوں کہ تیرے اندر کیا ارادہ ہے؟ اماں جس ارادے سے لے کر یہاں آئی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں عزیزو، ہاں رونے والو عمر سنو گے، جناب اون کی عمر 6 سال کی ہے، جناب محمد کی عمر 5 سال کی ہے، یہ کم سن بچے ہیں۔ اب ذرا علامہ مجلسی نے جو بحار الانوار میں یہ جملے لکھے ہیں سن لیجئے اور آنکھوں سے آنسو بہا دیجئے گا۔ ہاں صبح عاشور نمودار ہوئی، صحابی گئے، انصار گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، بریر حمدانی شہید ہو گئے، جناب وہب شہید ہو گئے، جناب زہیر شہید ہو گئے، جناب سعید شہید ہو گئے۔ ہاں ادھر زینب اور محمد کو جنگ کے ہنر سکھا رہی ہیں، بیٹو اب جنگ کا منظر قریب ہے، جنگ کا وقت قریب ہے، تم علی کے نواسے ہو، نانا کا بھرم بچا لینا، اے بیٹو ایسے تلوار چلانا، اے بیٹو ایسے تلوار چلانا، اور دونوں بھائی ایک ساتھ حملہ کرنا، اس لیے کہ جب ایک ساتھ حملہ کرو گے تو لشکر بھاگ جائے گا، فوج بھاگ جائے گی۔ یہ زینب اپنے بچوں کو جنگ کے جوہر خیمے میں سکھا رہی ہے کہ فضا آئی کا شہزادی غضب ہو گیا، بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، شہزادی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسن کی نشانی قاسم مارا گیا۔ بس رونے والوں اب ایام ادا کے چند دن ہے، حسن کی نشانی قاسم مارا گیا۔ بس سننا تھا کہ ایک بار زینب کھڑی ہوئی، ہاں کیا عالم ہے؟ کہ فضا ذرا میرے بھیا کو قریب بلا کر لے آنا۔ جناب امام حسین خیمے میں آئے، مجھے پوری تفصیل نہیں پڑھنا ہے، بہن نے بھائی کو دیکھا، ایک بار نگاہ بلند کی، کہ بھیا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بہن اتنی قریب سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ قاسم مارا گیا۔ کہاں بہن بھیا کی نشانی ختم ہو گئی۔ ارے فقط مارا نہیں گیا، گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ بس رونے والوں مجلس تمام ہو گئی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا اے بھیا ان بچوں کو مرنے کی اجازت کب دو گے؟ ہاں حسین نے کہا زینب ایسا مت کرو، یہ بچے تمہاری طاقت ہیں، یہ بچے تمہاری ڈھارس ہیں، مگر بہن ہے کہ بالکل تیار نہیں ہے بچوں کو زندہ دیکھنے کے لیے۔ ایک بار اون کا ہاتھ پکڑا، محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھیا ذرا بچوں کا ہاتھ تو پکڑ کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بچے اپنے ماموں کے ہاتھ پکڑ کر کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ادھر بچوں کا حسین نے ہاتھ پکڑا، کہے بھیا اب بچے واپس نہیں لوں گی، دونوں کو قربان کر دیا۔ حسین مجبور ہو گئے۔ ہاں عزیزو مجلس تمام ہوئی، ادھر اون محمد مقتل میں آئے، عباس خیمے سے منظر دیکھ رہے ہیں، حسین خیمے سے منظر دیکھ رہے ہیں، دونوں بچوں نے جنگ کرنی شروع کی، ایک انقلاب برپا ہوا، فوجوں میں ہلچل مچی، ارے انہیں مت چھوڑنا، یہ علی کے نواسے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں، کیا جنگ کے منظر ہے۔ ہاں عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اب بچے کم سن تھے، پیاس کا غلبہ تھا، بھوک کا غلبہ تھا، ایک شقی نے پہلے محمد کے پیچھے سے تلوار سر پہ ماری، بچہ ایک بار ڈگمگایا، ارے رخ کیا اپنے بڑے بھائی کی طرف، اے بھیا بھائی کا سلام۔ ادھر
ادھر اون ادھر محمد. بس شقی نے جب دوسرا حملہ ارے اون کے سر پہ کیا بچے ڈگمگائے. ہاں تاریخ کے فقرے ہیں کہ اون نے کوشش کی کہ بھائی کے گلے مل کر زمین پہ آئیں. ہاں دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ قریب ہو جائیں اور یہی ہوا کہ دونوں بھائی گلے ملتے ہوئے زمین کربلا پہ آئے. آواز دی السلام علیکہ یا ماں, اے ماموں آپ پر میرا سلام. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ادھر بچے مقتل میں جنگ کرنے گئے ہیں, ادھر زینب مصلی پہ بیٹھ کر شکر پروردگار میں مشغول ہیں. پروردگار میرے بچوں کی کب مرنے کی خبر آئے گی, میرے بچوں کے کب شہید ہونے کی خبر آئے گی. کہ ادھر فضا نے دیکھا کہ حسین دونوں بچوں کی لاش لینے مقتل گئے ہیں. ادھر فضا نے آ کر جناب زینب کو دیکھا تو کیا دیکھا, مصلی پہ بیٹھی ہیں, دستے دعا بلند کیا ہے. فضا انتظار کرتی رہی کہ شہزادی کی نماز ختم ہو تو انہیں بتا دوں شہزادی اب بچوں کے بچنے کی دعا مت کریے. ہائے رونے والوں, شہزادی اب بچوں کے بچنے کی دعا مت کریے, بچے مقتل میں شہید ہو چکے ہیں. مگر فضا کو کیا خبر تھی کہ زینب بچنے کی دعا نہیں کر رہی ہے, بھائی پہ قربان ہونے کی دعا کر رہی تھی. اللہ اکبر. اب علامہ میر انیس لکھتے ہیں کیا زینب کی منظر کشی ہے کہ بچوں کی جب فضا نے خبر سنائی, شہزادی دونوں لال مارے گئے, شہزادی اے میری شہزادی انہوں محمد شہید کر دیے گئے. مگر ذرا بھی چہرے پہ کوئی شکن نہیں شہزادی زینب کے, بلکہ مسکرا کر کہا پروردگار تیرا شکر ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی جناب زینب کی کہ ادھر بیٹوں کی مرنے کی خبر آئی اور کیا اظہار کیا ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی, نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی. اللہ اکبر. نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی, یہ بھی نہ کہا ہائے لٹی کس کی کمائی. چوتھے مصرے میں میر انیس نے غضب کر دیا ہے. دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی, نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی, یہ بھی نہ کہا ہائے لٹی کس کی کمائی. پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی. پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی. ارے سمجھی نہیں دنیا سے کہ یہ پیارے گئے کس کے, ارے یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی. دو بیٹوں کی لاش خیمے میں آئی, درمیان میں مصلی بچھایا, شکر پروردگار کیا. ہاں بیٹوں کو بالکل نہیں روئی. ہاں جب یہ زندان شام میں قافلہ پہنچا وہاں بھی بیٹوں کو یاد کر کے نہیں روئی. سارا واقعہ سنا ہے, بس ایک روایت کے لیے 2 منٹ کی اور زحمت ہے مگر حق گری ادا کر دینا. جب شام کی بیبیوں نے دیکھا کہ ہر بیوی نے بڑھ کر لے لیے, 2 ننھے سر تشت میں رکھے ہوئے ہیں, تو بیویوں نے کہا اے میری بیویوں کیا ان بیویوں میں ان بچوں کی کوئی ماں زندہ نہیں ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے, خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے, خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. ارے کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر, کیا گزری ہوگی جب شام کی بیویوں نے کہا کہ کیا ان بیویوں میں ان بچوں کی کوئی ماں زندہ نہیں ہے. بس جیسے یہ جملہ سنا زینب نے کہا ارے ایسا مت کہو, یہ دکھیاری ماں مگر بچوں کا ماتم نہیں کرنے آئی ہے, اپنے بھائی کا غم منانے آئی ہے. ہاں شام میں بھی زینب نے انہوں محمد کو یاد نہیں کیا. کیا قربانی دی ہے بہن نے زینب, بہن نے بھائی پہ کیا قربانی دی ہے. کوئی تاریخ میں آج تک ایسی قربانی نہیں دے سکتا جو زینب نے کربلا میں بھائی پہ قربانی پیش کر دی. شام سے مدینے آ گئیں, سال بھر عابدہ بیمار کے گھر رہیں, لیکن کوئی مورخ نہیں لکھتا ہے کہ کبھی عابدہ بیمار سے اپنے بچوں کو یاد کر کے روئی ہوں. جب بھی پوچھا تو یہی کہا بیٹا جب بھی میرے بھیا کی مجھے یاد آتی ہے تو میری عجیب کیفیت ہوتی ہے. بیمار بھتیجا سید سجاد
اور جناب زینب سال بھر رہے ہیں. ہاں کبھی پھوپھی روتی تھی تو بھتیجا سمجھاتا تھا، اور جب بھتیجا یاد کر کے بابا کو روتا تھا تو بہن سمجھاتی تھی، پھوپھی سمجھاتی تھی. ہاں لیکن جب سال بھر کے بعد عبداللہ نے جناب زینب کو اپنے گھر بلایا، اللہ اکبر، مامتا کہاں جوش مارتی ہے، بس یہی پڑھنا ہے مجھے. مجلس تمام ہو گئی. اب تک زینب کو بچے یاد نہیں آئے، اب تک زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اپنے گھر آئیں عبداللہ کو روداد کربلا سنا لی. سنانے میں بھی بچوں کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب حجرے آن محمد میں داخل ہوئی کیا دیکھا؟ عبداللہ بچوں کا بستر سجا کر بچوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ارے بستر پہ گر گئی، اے بچوں، ارے ماں کو معاف کرنا، اے آن محمد، ارے زینب آج تمہیں رونے آئی ہے. نہ کربلا میں رو سکی، نہ شام میں روئی، مدینے آئی. اے میرے لال، ماں کو معاف کرنا، میں نے بھیا کا غم منایا، لیکن آج جب تمہارے بستر نظر آئے تو مامتا نے جوش مارا، رخ کیا کربلا کا. اے میرے بچوں، ماں کا سلام، اپنی دکھیاری ماں کا سلام قبول کرو، آج تمہیں مدینے رونے کے لیے آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری مختصر سی مجلس کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہوں ان کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہوں تجھے واسطہ ہے مجلس حسین کا، انہیں اولاد جیسی نعمت سے مستفیض فرما. پروردگار جو پریشان حال ہوں تجھے واسطہ ہے ذکر حسین کا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے عمل ہیں، بے دین ہیں، تجھے واسطہ ہے مجلس حسین کا، انہیں دیندار اور باعمل بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جن کو بھی اولاد سے نواز رہا ہے، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ان اولادوں کو نیک اور صالح بنا دینا. پروردگار جو لوگ علم سے محروم ہیں انہیں زیورات علم سے آراستہ فرمانا. پروردگار ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما. جو مجلس کے بانیان ہیں ان کے درجات میں اضافہ فرمانا، انہیں جوار ائمہ میں جگہ دینا. ان کے خانوادے کے ہر فرد کو توفیق عنایت فرمانا کہ وہ اسی طرح ذکر حسین کا انعقاد کرتے رہیں. مجلس حسین میں اضافہ کرنے کی کوشش کرانا، امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں. آپ حضرات سورہ فاتحہ بانیان مجلس کے نام پر